صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علی نبی بعد۔ میرے محترم و مکرم و معزز سامعین کرام و برادران اسلام، اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہم لوگوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ ایمان سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ ایمان کو بچانا سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ دنیا کی ہر چیز مقدر کے ساتھ ہے، لیکن ایمان محنت اور مشقت کے ساتھ ہے۔ ایمان بنانے کے لیے محنت کرنا پڑے گا، ایمان بچانے کے لیے محنت کرنا پڑے گا، اور ایمان کو ساتھ لے جانے کے لیے محنت کرنا پڑے گا۔ دنیا چند دن کی ہے، دنیا کی کوئی بھی چیز قائم اور دائم نہیں ہے۔ جب دنیا کی کوئی چیز قائم اور دائم نہیں تو پھر انسان بھی قائم اور دائم نہیں۔ جس طرح کہ دنیا کی ہر چیز حادث ہے، اسی طریقے سے انسان بھی حادث ہے۔ انسان فنا ہو جائے گا جیسے ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان، کون ایسا ہے جسے فنا نہیں ہے؟ کون سی چیز ایسی ہے جسے فنا نہیں ہے؟ قیامت سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، ساری کائنات فنا ہو جائے گی، پانی سوکھ جائے گا، زمین اور زمین کے ذرات دھول بن کر اڑ جائیں گے، پتھر والے موٹے موٹے پہاڑ یہ ایک دوسرے میں ٹکرا کر پاؤڈر بن کے اڑ جائیں گے فضا میں، ساری کائنات فنا ہو جائے گی۔ جب دوسری بار اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اللہ رب العزت انسانوں کو اور جناتوں کو قیامت کے لیے پھر دوبارہ زندہ کریں گے۔ اللہ نے بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، بغیر ماں کے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ نے پوری انسانیت کو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا کیا۔
میرے عزیزوں، ایک بار فنا ہو جانے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک بار ختم ہو جانے کے بعد جب پوری کائنات ختم ہو جائے گی اور دوبارہ سے اللہ ہمیں زندہ کرنا، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت دوبارہ زندہ کریں گے۔ کیسا زندہ کریں گے؟ کیسے زندہ کریں گے؟ قرآن میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے، انسان کے جسم میں کمر کی ہڈیاں جہاں پر جڑتی ہیں وہاں پر ایک منکا رہتا ہے، جہاں پر ہڈیاں، کمر کی ہڈیاں، اوپر کا جو ہڈی کا جو حصہ تینوں جہاں پر جڑتے وہاں پر ایک منکا ہوتا ہے، گمچی بولتے ہیں اس کو اردو میں، گمچی۔ اور وہ اتنا باریک اور مہم رہتا ہے کہ انسان کی نظر مشکل سے اس کو دیکھ سکتی ہے۔ میرے عزیزوں، جب قبر کے اندر مردے کو دفن کر دیں گے، مردہ سب کچھ گل جائے گا لیکن وہ گمچی باقی رہ جائے گی۔ وہ گمچی کیا ہو جائے گی؟ باقی رہ جائے گی۔ اللہ رب العزت اس گمچی پر دوبارہ گوشت اور ہڈی چڑھا دیں، گوشت اور ہڈی کیا کریں گے؟ چڑھا دیں۔ اب بتائیے، اللہ رب العزت ایک بار پیدا کر دیا، دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے مشکل نہیں۔ مشکل تو پہلی بار بنانا تھا، دوسری بار بنانا کوئی مشکل نہیں۔ کسی بھی کام کرنے والے کو کوئی چیز بنانا پڑے تو پہلی بار بنانا مشکل ہوتا ہے اور دوسری بار بنانا آسان ہوتا ہے۔ وہ تو اللہ ہے، وہ تو صانع ہے، وہ 1000 بار بنا سکتا ہے، 1000 بار مٹا سکتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، اور جس وقت میں ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر دیں گے، اور اس وقت میں اللہ رب العزت اسرائیل علیہ السلام کو بلائیں گے، اسرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہیں گے، یہ جو سور پھونکنے والا اسرافیل ہے اس کی بھی روح قبض کرو۔ اسرائیل اس کی بھی روح قبض کریں گے، اور یہ جو میکائیل فرشتہ ہے، بڑا فرشتہ، اور یہ جو پانیوں پر اور بادلوں پر ہے، اور اس کی بھی روح قبض کرو، تو اسرائیل علیہ السلام اس کی بھی روح قبض کریں گے، اور سب سے بڑے فرشتے جبرائیل کو بلائیں گے۔ اس وقت میں جبرائیل علیہ السلام ڈرتے ڈرتے آئیں گے، اور پھر جو ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اسرائیل سے اس کی بھی روح قبض کرو، اور اس کی بھی روح قبض کر لی جائے گی۔ یہ پورا منظر سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اسرائیل سے کہیں گے، اے اسرائیل، اب تو تیرے لیے بھی موت ہے، اے اسرائیل، اب تو تیرے لیے بھی موت ہے، تو اپنی موت مر جا۔ اللہ کے حکم سے انہوں بھی فنا ہو جاتا۔ اب انسانوں کے مائنڈ میں اور جو ہے قیامت کے میدان میں اس وقت میں سمجھ میں آتا، ارے باپ، موت نہیں تو رہے ہو، جنت میں ہے تو بھی ہمیشہ کے لیے رہنا، موت نہیں، اور جہنم میں گئے تو بھی ہمیشہ کے لیے رہنا، موت نہیں رہتی۔ اب صحیح حیبت حاصل ہو۔ اب دنیا میں بولتے رہتے بھائی مرنا ہے، بھائی مرنا ہے، کہ تو پہنچ لے کو چلے آتے رہتے، بول لیتے رہتے مرے جب کو دیکھیں گے، اب تو کما لینا جما لینا، اب تو کما لینا اور جما لینا۔ قبر میں کیا ساتھ ڈال لگ جاتا ہے، قبر میں کیا ساتھ ڈال لگ جاتا ہے، قبر میں کیا آتا ہے ساتھ میں؟ صرف اس کے نیک اعمال آئیں گے، صرف اس کے اچھے اعمال آئیں گے، صرف
اس نے جو مٹھی بھر کے دے دیا دوسروں کو وہ اس کے ساتھ جائے گا، اور جو رکھ لیا وہ ساتھ نہیں آئے گا۔ تو اس وقت میں انسان کو صحیح ہیبت ہوتی۔ اب موت بھی نہیں تو اب فیصلہ جنت کا ہوتا ہے کہ اور جہنم کا ہوتا ہے کہ بلکہ جب ہیبت اور رونا شروع ہوتا اس میں، تو پھر جس کے نیک اعمال اچھے ہوں گے اللہ اس کے لیے اچھا فیصلہ کریں گے، اور جس کے نیک اعمال نہیں ہوں گے پھر اس کے لیے تو فیصلہ برائی ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ رائی کے دانے کے برابر نیکی ہو تو وہ نیکی سامنے آ جائے گی، اس کا بھی حساب ہوگا۔ رائی کے دانے کے برابر گناہ ہوگا اور وہ بھی سامنے آ جائے گا اور اس کا بھی حساب ہو جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ نیک اعمال میں آگے بڑھیں، اور نیک اعمال میں آگے بڑھیں، نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ تو میرے عزیزوں، اور خود بھی نیک اعمال میں جمیں اور دوسروں کو بھی جمانے کی کوشش کریں، کیونکہ میرے عزیزوں یہ دنیا بہت مختصر ہے، اور کب کس کا ٹائم ہے ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ موت جوان کو بھی آ سکتی ہے، بوڑھے کو بھی آ سکتی ہے، جی مرد کو بھی آ سکتی ہے، عورت کو بھی آ سکتی ہے، کوئی کس کو کب آئے گی کوئی بول سکتے نہیں۔ لیکن اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، ایمان ملنے کی وجہ سے ہم لوگ صحیح دین پر ہیں، ایمان ملنے کی وجہ سے صحیح دین پر ہیں۔ مسئلہ روٹی کھانے کا ہے، نہیں کمایا سن بھی پیٹ بھر روٹی کھاتا ہے، لیکن میرے عزیزوں جو لوگ ایمان کے لیے محنت نہیں کرتے، جو لوگ ایمان کے لیے محنت نہیں کرتے ان کا ایمان خود بخود آ جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا پیسہ محنت نہیں کرے سن بھی پیسہ کما سکتا، بغیر محنت کے بھی پیسے لا لے سکتا، لیکن بغیر محنت کے ایمان آؤگا تو نہیں آتا۔ اس لیے میرے عزیزوں اپنے ایمان پر محنت کرنا، ایمان بنانے کے لیے محنت کرنا، ایمان بچانے کے لیے محنت کرنا، ایمان ساتھ رکھ لے جانا کو تو بھی محنت کرنا۔ تو کوشش کرو گے انشاءاللہ، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق